ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. اس کتاب میں صفحہ نمبر 944 میں ایک روایت ہے عائشہ سے. کتاب النکاح میں باب من قال لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 5127. ملاحظہ فرمائیے کہ اخبرنی عروہ بن زبیر ان عائشہ اخبرته، عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ سے یہ کہا کہ ان النکاح فی الجاہلیت علی 4 انحاء، جاہلیت میں نکاح مختلف اقسام کے ہوتے تھے، مختلف اقسام. ایک قسم کا نکاح تھا یجتمع الرحت ما دون العشرہ فیدخلون علی المرأة كلهم یصیبها، ایک طرح کا نکاح تھا ان کے ہاں رواج تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلتا تھا کہ ایک عورت ایک ہوتا تھا 10 سے کم تر مرد، ایک ہی باری پوری ٹیم آ جاتی. ٹیم تو 11 لوگوں کا ہوتا ہے نا. کرکٹ ٹیم کتنے لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں؟ فٹ بال ٹیم میں، ساکر ٹیم میں 11 ہوتے ہیں، اور ایک گول کیپر ہوتا ہے، ایک دو کیا وہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک دو جو بیک اپ بھی ہوتے ہیں. تو پورے کا پورا ٹیم آ جاتے تھے ایک ہی عورت پہ وہ چڑھ جاتے تھے. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، پھر وہ ان کے پاس اس زمانے میں کانٹرسیپٹیو تو نہیں تھا نا. عورت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حاملہ ہو جائے، جب اس کو حاملہ ہو جاتا تھا اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي بَعْدَ أَن تَضَعْ حَمْلَهَا، اور کچھ دن گزرتے تھے زچگی نکل جاتا تھا. ارسلت الیہم، ٹیم والوں کو بلا لیتی تھی وہ کہ آ جاؤ. فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع، پر رواج یہ تھا کہ پوری ٹیم کو آنا تھا، پورا کرکٹ ٹیم آ جاتا تھا وہاں پر. حتی یجتمع عندها، سب آ جاتے ہیں اس کے پاس. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت، قد عرفتم، آپ سب کو پتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سب کو پتا، پوری ٹیم کو پتا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، اور اب بچہ پیدا ہوا ہے. فهو ابنك يا فلان تسمی من احبت بسمہ فیلحق به ولدها، پھر وہ کہتی کہ یہ بچہ فلانے کا ہے، اس کی مرضی. اب تو سب چاہتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی بچہ فلانے کا ہے تو وہ بچہ اسی کا ہو جاتا تھا. یہ سمجھ گیا نا، عرب میں یہ رواج ہوتا تھا. اچھا، یہ کتاب طبقات النصابین، تالیف ابو بکر زید، چاپ دار الرشد ریاض. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 111 میں انہی نصابہ میں سے نصابۃ العرب زمخشری صاحب ہیں. بہت بڑے زمخشری، بہت بڑے نصابہ ہیں پورے عرب کے نصابہ. ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ صاحب تفسیر الکشاف. ذہبی صاحب نے فرمایا علامۃ النصابہ بارع فی عدۃ فنون لہ کتاب الانساب. ذہبی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ علامہ ہیں، نصابہ ہیں، اور ان کے پاس انصاب پہ کتاب ہے. اچھا، یہی علامہ نصابہ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے ربیع الابرار ربیع الابرار ونصوص الاخبار، تعلیف محمود ابن عمر الزمخشری، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جزء رابع، سنہ 1992. کتاب سب مخالفین کے میرے محترم ناظرین. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 275 میں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4. معاویہ کا باپ اصل میں معلوم نہیں ہے کہ معاویہ کون ہے. بھائی معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ دنیا میں کہا جاتا ہے معاویہ ابن حرب، معاویہ حرب کا کنیا کیا ابو سفیان، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، یہ معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو تھی نا صحابیہ ہند عاقلۃ الاکباد، وہ بھائی پوری ٹیم کا وہ کام کر دیتی تھی نا وہ. وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4. معاویہ 4 لوگوں سے اس کو، 4 والد سے، 4 باپ سے اس کو نسبت دیا جاتا تھا. مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن الولید، عباس ابن عبد المطلب، صباح مغنن اسود کان لعمارہ، اور صباح تھا ایک کالا، صباح ایک کالا گلوکار تھا، سنگر تھا عمارہ کا. وقد كان ابو سفیان دمیما قصیرا، ابو سفیان جو تھا قد اس کا چھوٹا اور بڑا ہی بدصورت آدمی تھا ابو سفیان. تو ہند جو ہے اس کو اتنا پسند نہیں، اپنے خاوند کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی. وكان للصباح حسيفا لأبي سفيان، وكان الصباح حسيفا لأبي سفيان شابا وسيما. صباح جو تھا وہ کالا تھا، لیکن وہ بڑا خوبصورت کالا تھا، جوان بھی تھا، کالا بھی تھا، اور وہ کبھی آتا تھا کام کرتا تھا ابو سفیان کا، کوئی اس کو پیسے دے کے اس سے کام کراتے. فدعته هند الى نفسها،
تو ہند نے کہا کہ آ جاؤ ادھر کچھ بھلے بولنگ کا پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ بولنگ کا پریکٹس کیا. اب اس کے وہ دوسروں کے ساتھ بھی کیا نا اس نے, پتہ نہیں چلا پھر اس کا والد کون ہے. اچھا اب میرے محترم ناظرین, یہ معاویہ ہے. کیا معاویہ کا جماعت عمریہ کے پاس اس کی منقبت میں کوئی حدیث ہے, اس کی مدح میں کوئی حدیث ہے؟ ان کے اعلام اکابر سب نے کہا کہ معاویہ کی منقبت میں, معاویہ کی مدح میں, معاویہ کی تعریف میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ کتاب کتاب الموضوعات ابو الفرج ابن ابی الجوزی کی کتاب ہے, جزء ثانی. یہ کتاب چھپی ہے سن 1967 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 24 ہے, صفحہ نمبر 24. روایت کرتا ہے سند کے ساتھ کہ احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں, عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد, سند مذکور, عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا, احمد ابن حنبل سے, علم حدیث کا سب سے بڑا استاد ہے, سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا علم کا حافظ, بخاری کا, مسلم کا, ابو داود, نسائی, سب کا استاد. میں نے پوچھا ما تقول فی علی و معاویہ سلام اللہ علی علی ولعنت اللہ علی معاویہ. میں نے کہا اے میرے والد بتاؤ تیرا کیا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو ہوا ہے اس میں حق کس کے ساتھ ہے؟ تو فاطرق ثم قال ای شیء اقول فیہما, یعنی ای شیء اقول فیہما. اس نے اپنا سر نیچے گرایا. یہ بھی اس کی ناسبیت ہے نا, سر گرانے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو دنیا کو پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے بھائی. ایک ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, دوسرا ہے کہ پکا ملعون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس کو جہنمی کہا, کافر کہا. اور میں دکھاؤں گا ان کے اپنی کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے صحیح اسانید کے ساتھ معاویہ کی تکفیر کیا, پیغمبر نے بھی کیا اور اللہ نے قرآن میں بھی کیا, صحابہ نے بھی کیا. اس نے سر اپنا نیچے گرایا اور کہا کہ میں کیا کہوں, میں مجھے تو یہ تو بات کرنا مشکل ہے. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء, امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے, امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے, بڑے بدخواہ تھے. ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. اللہ اللہ. احمد کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے بہت تلاش کی, بہت تلاش کیا, بہت تحقیق کی, بہت تفتیش کی کہ کوئی عیب, کوئی دبا ولو چھوٹا سا ہو, کم رنگ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں, ان کے فعل میں, ان کے قول میں, ان کے نسب میں, ان کے حسب میں, ان کے تاریخ میں پیدا کریں. ان کو کچھ نہیں ملا. دشمنوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گراتے ہیں لوگوں کے آنکھوں سے. تحقیق کرو بھائی, محدثین, حفاظ, مؤرخین, تحقیق کرو, ان کے بارے میں کوئی عیب پیدا کرو. عیب کچھ نہیں ملا. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاتروه كيادا منهم له. تو اس کے انہوں نے دیکھا کہ ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کوئی عیب ہمیں نہیں ملتا, کوئی منقصت ان میں نہیں ملتا, کوئی کوتاہی, کوئی خامی ان میں ہے ہی نہیں. یہ عصمت کی دلیل. تو سب دشمن جب مایوس, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد بن حنبل. تاریخ جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, صحابہ کو جانتا ہے, تابعین کو جانتا ہے, کس نے کیا نقل کیا سب جانتا ہے, احمد بن حنبل. تو ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب میں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے تلاش کیا. فجاءوا الى رجل, آئے معاویہ کے پاس جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑایا اور اسے قتال کیا. فاتروه, تو انہوں نے معاویہ کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ معاویہ کی انہوں نے مدح و ثنا کیا ہے, اس کے بارے میں احادیث گڑھی ہیں. کھیادا منہم لہو, امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی میں. تو یہ جو قاعدہ احمد نے بتایا نا, یہ صرف معاویہ کے لیے نہیں ہے. ہاں یاد رکھو, احمد بن حنبل یہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں کوئی عیب نہیں ملا تو معاویہ کے لیے انہوں نے بنایا. تو ابو بکر عمر کے لیے بھی بنایا نا, ان کا بھی بولو. یہ قاعدہ, یہ فارمولا جو ہے معاویہ سے بہتر یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے بنائے, اور ہوا بھی یہی ہے. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری, جز نمبر 7, چاپ دار الفکر. بخاری کا ایک باب ہے, وہاں پہ باب کا عنوان یہ ہے, باب ذکر معاویہ ابن ابی معاویہ ابن ابی سفیان کا ذکر. تو اس نے کیوں نہیں بولا بخاری نے؟
کتاب کتاب الفضائل ہے. کتاب کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے بخاری میں کتاب فضائل الاصحاب. ہاں سب کے لیے بولتا ہے فضائل طلحہ، فضائل زبیر، فضائل فلان فلان فلان. معاویہ کے لیے کہتا ہے ذکر معاویہ. تو فضیلت کیوں نہیں بولا؟ ہاں کہتا ہے حافظ ابن حجر کہتا ہے عن البخاری فی هذه الترجمہ بقوله ذکر ولم يقل فضیلہ ولا منقبہ لکون الفضیلہ لا تؤخذ من حدیث الباب. ہاں کہتے ہیں کہ بخاری صاحب نے اپنے باب کا چیپٹر کا عنوان ذکر معاویہ رکھا، فضائل معاویہ نہیں رکھا، کیونکہ اس کو کوئی حدیث نہیں ملی. فضیلت میں منقبت میں کوئی حدیث نہیں ملی، اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھا. تو لاچار کا اگر حدیث میں کوئی منقبت ہی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں فضیلت؟ یہ تو جھوٹ ہے. تو اس نے لے کر معاویہ کا ذکر. اس کے بعد اس نے بھی نقل کیا یہی بات کہ احمد نے کہا کہ ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطروه كيادا منهم لعلي عليه السلام فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاويه من الفضائل مما لا اصل له. کہتے ہیں کہ بخاری کے استاد احمد بن حنبل نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، ان کے دشمنوں نے چاہا کہ تحقیق کریں، تفتیش کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی عیب ملے. مایوسی ہوئی، کوئی عیب نہیں ملا تو آئے معاویہ کے پاس. اور معاویہ وہ شخص ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے. تو ان کے لیے، معاویہ کے لیے انہوں نے کیا گڑیاں اختلقوه لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له. وہ آئے انہوں نے گڑیاں معاویہ کے لیے فضائل جس کا کوئی اصل نہیں ہے. بلی وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما. معاویہ کے فضائل میں جھوٹی احادیث گڑی گئی ہیں لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اسحاق ابن راہوی جو بخاری مسلم کا استاد ہے اور احمد بن حنبل کا قرین ہے، اس نے بھی اس پہ تصریح کیا ہے. نسائی نے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، اسی راستے میں وہ قتل بھی ہو گئے اسی وجہ سے، اس نے بھی تصریح کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ بات کہ اسحاق ابن راہوی، نسائی وغیرہ بڑے اعلام نے تصریح کیا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اسحاق ابن راہوی کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سیر اعلام النبلاء الجزء 11 طبع مؤسسة الرسالہ سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اسحاق ابن راہوی بخاری کا بھی استاد، خامیم بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے، ابو داود کا بھی استاد ہے، نسائی کا بھی استاد ہے. امام الکبیر شیخ المشرق سید الحفاظ ابو یعقوب. اس کی شان میں احمد بن حنبل فرماتے ہیں، احمد بن حنبل نے کہا مثل اسحاق لا يسأل عنه اسحاق عندنا امام. مجھ سے اسحاق ابن راہوی کے متعلق نہ پوچھو، اسحاق ابن راہوی کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا، اس کا شان اجل ہے کہ اس کے متعلق مجھ سے پوچھو، وہ میرے نزدیک امام ہے. لا اعرف لاسحاق فی الدنیا نظیرا. احمد ابن حنبل نے کہا کہ مجھے دنیا میں اسحاق ابن راہوی کے پائے کا عالم نہیں ملتا. اس کے علاوہ بھی اس کے محاسن بہت زیادہ. اچھا نسائی بھی اسی لیے قتل کیا گیا نا، وہ تو کافی مشہور ہے صحیح اسانید کے ساتھ. کتاب تہذیب الکمال میں جلد نمبر 1 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، وہاں پر حاکم سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، حاکم نیشابوری سے. قال الحاکم ابو عبد الله ومع ما جمع ابو عبد الرحمن الفضائل ورزق الشهاده في اخر عمره فحدثني محمد بن اسحاق الاسبهاني سمعت مشايخنا بمصر يذكرون. مشایخ حدیث سب مصر میں ہی فرماتے تھے کہ نسائی کا قتل اس لیے ہوا تھا کہ اس سے لوگوں نے مانگا تھا کہ ہمارے لیے معاویہ کے فضائل بیان کرو. اس نے کہا معاویہ کون ہے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں. اتنا مارا اس کو کہ شہید کر دیا اس کو. یہ کہانی کافی اس کی مشہور ہے، اس پہ زیادہ آپ کا ٹائم نہ لے.